والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جنت اور دوزخ بہت ہی عظیم چیزیں ہیں، اور ماہ رمضان مبارک میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت طلب کرنے کی ترغیب دلائی اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، مجرموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے جگہ بنائی ہے تاکہ اس میں اسے سزا دی جائے۔ جہنم کو جہنم کیوں کہتے ہیں؟ جہنم کو جہنم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گہرائی بہت ہے۔ یہ ہے کہاں؟ جہنم 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دوست اور دشمن کی پہچان ہو جائے۔ جہنم کی شکل و صورت کیا ہے؟ جہنم کی جو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بنائی وہ بھینس کی شکل ہے، اور یاد رکھیں کہ جہنم کی آنکھیں بھی ہیں، جہنم کی زبان بھی ہے، جہنم کے کان بھی ہیں، اور جہنم سانس بھی لیتی۔ جب جہنم باہر کو سانس نکالتی ہے تو شدید گرمی ہوتی ہے، اور جہنم جب اندر کو سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے جہنم بہت بڑی ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا لإحدى الکبر۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔ مراد یہ ہے کہ جہنم بڑے بڑے معاملات میں سے ایک ہے۔ اور پارہ 30 سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، الذی یصلی النار الکبری، جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ تو جہنم کی آگ بہت بڑی، دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دوزخ کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے سخت تر ہے، شدید تر ہے۔ اللہ کی پناہ۔ حاویہ کی آگ جو دوزخ کے اوپر کے طبقے کی آگ سے زیادہ تیز ہے، اس میں منافقین رکھے جائیں گے، فرعونی لوگ رکھے جائیں گے، مائدہ والے رکھے جائیں گے۔ دوزخ میں کہیں آگ سخت تیز ہے، کہیں کم تیز ہے، جیسے سورج کی گرمی کسی وقت کسی جگہ تیز گرم ہوتی ہے، دوسری جگہ دوسرے وقت میں کم ہوتی ہے۔ یا آگ بعض لکڑیوں کی اتنی تیز نہیں ہوتی، کیکر کی بہت تیز ہوتی ہے۔ اور جہنم کی بالائی اور گہرائی، اس کا درمیانی کتنا پیمائش ہے، اس کی مسافت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تفسیر روح البیان میں ہے یہ مسافت 7500 سال کی ہے، 7500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا دو علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 815۔ تو ایک ہولناک آواز سنی۔ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو
تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، جبریل یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی یہ ایک پتھر ہے، یہ اس کی آواز ہے کہ ایک پتھر جو جہنم کے کنارے سے 70 سال پہلے گرا لیکن اب اس کی تہہ تک پہنچا۔ اللہ عز و جل نے پسند فرمایا کہ آپ کو اس کی آواز سنائے۔ روایت میں ہے اس کے بعد ہمارے آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ جب آپ نے جہنم میں پتھر کے گرنے کی آواز سنی تو اللہ اکبر، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بہر شاہ یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا سارے صحیفے عبرت والے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش رہتا ہے، اور اس شخص پر بھی تعجب ہے جو جہنم کا یقین رکھتا ہے پھر بھی ہنستا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیسی شدید آگ ہے جہنم کی، گہرائی کس قدر زیادہ ہے، کیسے طرح طرح کے عذابات ہیں، اس کے باوجود ہماری ہنسی بند نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی قہقہ نہیں لگایا، اور مسجد میں ہنسنا یہ تو قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ قہقہ کیا ہے کہ ہنسی کی آواز اور کسی تک بھی پہنچے، اگر اپنے کانوں تک صرف پہنچے تو اس کو کہیں گے ہنسی، اور آواز نہیں پیدا ہوئی، ہونٹ پھیلے، دانت ظاہر ہوئے، اس کو کہیں گے تبسم، مسکرانا، اور یہ سنت ہے۔ تو جہنم کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے جہنم کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس کی گرمی شدید ہے، اس کی تہہ بہت گہری ہے، اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے۔ میرا نازک بدن جہنم سے میرا نازک بدن جہنم سے بہرے غوث و رضا بچا یا رب، بہرے غوث و رضا
بچا یا رب آمین اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امیر اہل سنت اعلی حضرت اور غوث پاک کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اور واقعی جو غوث پاک کا سچے دل سے مرید ہو جائے گا نا، اللہ کی رحمت سے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ جی ہاں، بہجت الاسرار میں ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے دوزخ کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ یعنی تمہارے پاس جو نام ہے جہنمیوں کے، اس میں کسی میرے مرید کا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں غوث پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے کتنے مسلمان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں غوث پاک کی غلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ جہنم سے بچائے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین، جہنم کے عذابات بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 34 میں جو ارشاد ہوتا ہے سنیے، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا وعقب الكافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ۔ اللہ کی پناہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں جو ابھی ہم نے پڑھی سنی، وعید کا مطلب ہے عذاب کی دھمکی، اگرچہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت و عبادت سے انتہائی دور ہیں، اللہ تعالی کی نافرمانی میں بہت مصروف ہیں۔ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تو ان کا جو حال ہوگا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، اے اپنے نفس سے غافل اور اس فانی اور مٹ جانے والی دنیا پر دھوکہ کھانے والے شخص، اس چیز کی فکر نہ کر جسے چھوڑ کر جانے والا ہے، بلکہ اپنے فکر کی لگام کو اس طرف موڑ دے جو تیری منزل ہے، کیونکہ تجھے بتایا گیا کہ سب لوگوں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ جی ہاں، سب کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا، اور اس کا بیان پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 71-72 میں ہوتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے امان عطا فرما دے، غوث پاک کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں، انبیاء کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں، ماہ رمضان کے صدقے میں۔ ماہ رمضان میں جو مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، غوث پاک کا مرید بھی جہنم سے
آزاد کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔